الرحیم کتاب الصلح، یہ کتاب ہے صلح کے بیان میں۔ صلح کا لغوی معنی ہوتا ہے مصالحت کرنا، یہ مخاصمت کی ضد ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے عقد یرفع النزاع بین المدعی والمدعا علیہ، ایسا عقد کہ جو مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جھگڑے کو ختم کر دے۔ صلح لغت میں مصالحت کو کہتے ہیں، یعنی یہ مخاصمت کی ضد ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ہوا عقد، وہ ایسا عقد ہے یرفع النزاع بین المدعی والمدعا علیہ، جو مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان جھگڑے کو ختم کرتا ہے۔ الصلح علی ثلاثۃ اضرب، صلح 3 قسم پر ہے: صلح مع اقرار، صلح مع الاقرار، وصلح مع سکوت، اور صلح سکوت کے ساتھ۔ وہو الا یقر المدعا علیہ، وہ یہ ہے کہ اقرار نہ کرے مدعا علیہ، ولا ینکر، اور انکار نہ کرے، وصلح مع انکار، اور صلح انکار کے ساتھ۔ وکل ذلک جائز، اور یہ سب جائز ہیں۔ صلح کی 3 قسمیں ہیں: صلح مع الاقرار، صلح مع السکوت، اور صلح مع الانکار۔ صلح مع الاقرار یہ ہے کہ دعویٰ کرے کہ تم نے میرا فلاں حق دینا ہے، اور وہ کہے کہ ہاں میں نے تمہیں دینا ہے، لیکن تم میرے ساتھ صلح کر لو اتنے دراہم پر۔ اور صلح مع السکوت یہ ہے کہ دعویٰ کرے کہ تم نے میرا فلاں حق دینا ہے، یہ خاموش رہے، اور پھر بعد میں کہے کہ چلو میرے ساتھ صلح کر لو، یعنی اقرار بھی نہیں کرتا اور انکار بھی نہیں کرتا، اور پھر صلح کر لیتا ہے۔ اور صلح مع الانکار یہ ہے کہ دعویٰ کرے تم نے میرا فلاں حق دینا ہے، یہ انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں دینا، اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ چلو تم میرے ساتھ صلح کر لو۔ تو صلح کی 3 قسمیں ہیں: صلح مع الاقرار، صلح مع السکوت، اور صلح مع الانکار۔ صلح مع الاقرار یہ ہے کہ دعویٰ کرے تم نے میرا فلاں حق دینا ہے، اور یہ کہتا ہے ہاں میں نے دینا ہے لیکن میرے ساتھ صلح کر لو۔ اور صلح مع السکوت یہ ہے کہ دعویٰ کرے تم نے میرا فلاں حق دینا ہے، یہ خاموش رہے، نہ اقرار کرے نہ انکار کرے، لیکن ساتھ میں کہہ دیتا ہے میرے ساتھ صلح کر لو، اتنے پیسے لے لو۔ اور صلح مع الانکار یہ ہے کہ دعویٰ ہو تم نے میرا فلاں حق دینا ہے، یہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تمہارا کوئی حق نہیں دینا، لیکن تم میرے ساتھ صلح کر لو، تو اس کو صلح مع الانکار کہتے ہیں۔ صلح کی یہ تینوں قسمیں جائز ہیں۔ فإن وقع الصلح عن اقرار، پس اگر واقع ہو جائے صلح اقرار سے، اعتبر، تو اعتبار کیا جائے گا، فیہ، اس میں، ما یعتبر فی البیعات، جس کا اعتبار کیا جاتا ہے بیوعات میں۔ ان وقع عن مال بمال، اگر واقع ہو مال سے مال کے بدلہ میں۔ وَإِن وقع عن مال بمنافع، اور اگر واقع ہو مال سے منافع کے بدلے میں، فیعتبر بالاجارات، تو اس کو قیاس کیا جائے گا اجارات پر۔ اگر صلح عن اقرار ہو تو دیکھیں گے مال سے مال کے بدلے میں صلح ہے یا مال سے منافع کے بدلے میں صلح ہے۔ مال سے مال کے بدلے میں صلح ہو، اس کی مثال جیسے یہ کہا کہ تم نے میرا گھر دینا ہے، جس گھر پر تم قابض ہو وہ میرا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تمہارا ہے، لیکن تم 10,000 روپے لے لو، 100 درہم لے لو اور صلح کر لو، تو یہ مال سے مال کے بدلے میں صلح ہے۔ اور مال سے منافع کے بدلے میں صلح ہو، جیسا کہ دعویٰ ہوا کہ تم نے جس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن میرے سے صلح کر لو اور میں 1 مہینہ تمہاری خدمت کروں گا، تو یہ مال سے منافع کے بدلے میں صلح ہے۔ تو اگر صلح عن اقرار مال سے مال کے بدلے میں ہو تو یہ بیع کی طرح ہے، اور اگر صلح عن اقرار مال سے منافع کے بدلے میں ہو تو یہ اجارہ کی طرح ہے، اس کو اجارے پر قیاس کریں گے۔ صلح عن اقرار، اگر صلح عن اقرار ہو تو دیکھیں گے وہ مال سے مال کے بدلہ میں ہے یا مال سے منافع کے بدلہ میں ہے۔ مال سے مال کے بدلہ میں ہو، اس کی صورت یہ ہے کہ دعویٰ ہوا تم نے جس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہارا ہے لیکن میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں، صلح کر لو، تو یہ مال سے مال کے بدلے میں صلح ہے۔ مال سے منافع کے بدلے میں صلح ہو، جیسے دعویٰ ہوا جس گھر پر تم نے قبضہ کیا ہوا یہ میرا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ہے لیکن مجھ سے صلح کر لو، میں تمہاری 1 مہینہ خدمت کروں گا۔ اگر صلح عن اقرار مال سے مال کے بدلہ میں ہو تو یہ بیع کی طرح ہے، یعنی ہم سمجھیں گے کہ بیع ہے، اور اگر صلح مال سے منافع کے بدلے میں ہو تو یہ اجارہ ہے، ہم سمجھیں گے یہ اجارہ ہے۔
والصلح عن السکوت اور صلح عن السکوت، والانکار اور انکار سے، صلح سکوت سے اور انکار سے، فی حق المدعا علیہ، مدعا علیہ کے حق میں، لافتداء الیمین، قسم کے فدیہ دینے کے لیے ہے، وقطع الخصومت اور خصومت کو ختم کرنے کے لیے ہے، وفی حق المدعی اور مدعی کے حق میں، بمعنی المعاوضۃ، معاوضہ کے معنی میں ہے۔ صلح عن السکوت ہو یا صلح عن الانکار ہو تو ہم سمجھیں گے مدعا علیہ پیسے اس لیے دے رہا ہے تاکہ اسے قسم نہ اٹھانی پڑے اور جھگڑا ختم ہو جائے، اور مدعی پیسے اس لیے لے رہا ہے کہ وہ اس کو اپنا معاوضہ سمجھتا ہے۔ صلح عن السکوت ہو یا صلح عن الانکار ہو، تو اس میں جو صلح کے اندر بدلے صلح ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، وہ مدعا علیہ کے حق میں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ قسم نہیں اٹھانا چاہتا، یعنی وہ پیسے اس لیے دے رہا ہے تاکہ مجھے قسم نہ اٹھانی پڑے اور جھگڑا کسی طرح سے ختم ہو جائے، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ مدعی وہ عوض لے رہا ہے، معاوضہ لے رہا ہے۔ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفَعَةُ، اور جب صلح ہو دار سے تو ثابت نہیں ہوگا اس میں شفع۔ وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ، اور جب صلح کرے دار پر، وجبت فیہا الشفعۃ، تو ثابت ہوگا اس میں شفع۔ دعویٰ ہوا کہ تم نے میرا گھر دینا ہے، جس گھر پر تم قبضہ کیے ہوئے ہو وہ گھر میرا ہے۔ اس نے کہا مجھ سے صلح کر لو، میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں اور اپنا دعویٰ چھوڑ دو، تو اب اس گھر پر کوئی شفع نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جو مدعا علیہ گھر لے رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے، یہ تو قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی شفع اس میں نہیں کر سکتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دعویٰ ہوا تم نے جو ہے اس گھر پر جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، تو وہ کہتا ہے اس گھر کو چھوڑو، میں تمہیں ایک اور گھر دیتا ہوں، اس کو لے لو اور صلح کر لو مجھ سے، تو وہ جو اور گھر ہے اس میں شفع ہوگا، کیونکہ مدعی وہ جو اور گھر لے رہا ہے وہ ہم سمجھیں گے معاوضہ لے رہا ہے۔ وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفْعَةُ، تو اس کی صورت یہ ہے کہ دعویٰ ہوا تم نے جس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، اس نے کہا یہ گھر چھوڑو، 1000 درہم لے لو اور صلح کر لو، تو اس گھر پر اب کوئی شفع نہیں کر سکتا، کیونکہ مدعا علیہ نے جو پیسے دیے ہیں وہ تو اس لیے دیے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے، کوئی خریدا نہیں ہے۔ اور وَإِذَا صَالَحَ عَلَى دَارٍ، اس کی صورت یہ ہے کہ دعویٰ ہوا تم نے جس گھر پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اس گھر کو چھوڑو، میں تمہیں ایک اور گھر دیتا ہوں، تو وہ جو اور گھر ہے وہ اگر بدلے صلح کے طور پر دے دیا تو اس میں شفع ہوگا، کیونکہ وہ جو اور گھر مدعی لے رہا ہے ہم سمجھیں گے معاوضہ لے رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، اور جب صلح ہو اقرار سے، فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ، پس استحقاق ہو گیا بعض مصالح عنہ کا، رجع المدعا علیہ، تو رجوع کرے مدعا علیہ بحصۃ ذلک من العوض، اس کے حصہ کے ساتھ عوض میں سے۔ دعویٰ ہوا جس گھر پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ہے، لیکن میرے سے صلح کر لو اور 1000 درہم لے لو اور دعویٰ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اس گھر کا کچھ حصہ کسی اور کا نکل آیا، آدھا گھر مثلاً کسی اور کا نکل آیا، تو اس نے جو 1000 درہم دیے ہوئے تھے اس 1000 میں سے 500 واپس لے سکتا ہے۔ دعویٰ ہوا جس گھر پر تمہارا قبضہ ہے یہ میرا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا ہے، لیکن 1000 درہم لے لو اور صلح کرو اور دعویٰ چھوڑ دو۔ اس کے بعد وہ آدھا گھر کسی اور کا نکل آیا، تو اس نے جو 1000 دیے ہوئے تھے ان 1000 میں سے 500 کا رجوع کر سکتا ہے، 500 واپس لے سکتا ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ، اور جب صلح واقع ہو، عن سکوت او انکار، سکوت سے یا انکار سے، فاستحق المتنازع فیہ، پس استحقاق ہو گیا اس گھر میں، اس چیز میں کہ جس میں جھگڑا ہے، رجع المدعی، تو رجوع کرے مدعی بالخصومت، خصومت کا کے ساتھ، ورد العوض، اور عوض واپس کر دے، وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ ذَلِكَ، اور اگر استحقاق ہو گیا اس میں سے بعض کا، رد حصتہ، تو اس کا حصہ واپس کرے، ورجع بالخصومت فیہ،
اور رجوع کرے خصومت کے ساتھ اس میں۔ دعویٰ ہوا جس گھر پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ میرا ہے، وہ خاموش رہا، یا اس نے انکار کر دیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ تم میرے ساتھ صلح کر لو، یہ 1000 درہم لے لو اور گھر چھوڑو۔ اس کے بعد وہ گھر کسی اور کا نکل آیا۔ دو صورتیں ہیں، نمبر 1 پورا گھر کسی اور کا نکل آیا، نمبر 2 آدھا گھر کسی اور کا نکل آیا۔ اگر پورا گھر کسی اور کا نکل آیا تو اب مدعی اس مستحق سے مقدمہ لڑے گا اور جو پیسے اس نے 1000 درہم لیے ہوئے تھے واپس کرے، اور اگر آدھا گھر کسی اور کا نکل آیا تو پھر 500 واپس کرے اور جو مستحق ہے آدھے گھر کے بارے میں اس سے مقدمہ لڑے۔ دعویٰ ہوا یہ جو گھر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ میرا ہے، وہ خاموش رہا، یا اس نے انکار کر دیا کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے، لیکن صلح کر لو، 1000 درہم لے لو۔ اس کے بعد اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا تو دو صورتیں ہیں، نمبر 1 پورے گھر کا مستحق نکل آیا، نمبر 2 آدھے گھر کا استحقاق ہوا۔ اگر پورے گھر کا استحقاق ہوا تو مدعی اب مقدمہ لڑے گا اس مستحق سے، اور جو 1000 درہم اس نے لیے ہوئے ہیں واپس کرے، اور اگر آدھے گھر کا استحقاق ہوا تو کیا کرے گا، 500 واپس کرے گا اور آدھے گھر کے بارے میں اس مستحق سے مقدمہ لڑے گا۔